عملی طور پر لڑائی اور جھگڑے میں بدل کر آپس کے ملاپ کو دوریوں میں بدل دیتے ہیں۔ مگر آج خدا کے بیٹے کے حوالے سے ہم سب کو خدا نے ایک کیا ہے اور درس دیا ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں۔ خدا آج اس بات کا یقین کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے کہ بے شک ہم خدا سے مل چکے ہیں، خدا نے ہمیں قبول کر لیا ہے، خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے بیٹے نے خدا کو اور انسان کو ایک کر کے صلح کے بند میں باندھ کر رہنمائی دی کہ خدا کے ساتھ وابستہ ہو کر ان لوگوں کو جو خدا سے الگ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے ان لوگوں کو جو خدا کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ ناتا جوڑ کر اپنے آپ کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ بیمار لوگ جو خدا کو چھوڑ کر پیروں، فقیروں اور دیگر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کا تعلق خدا سے ہٹ جاتا ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے کی بجائے وہ غیروں کے ساتھ ناتا جوڑتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ غیروں کے حوالے سے خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ ان کے دکھ سکھ میں بدلنے کی بجائے بڑھتے جائیں گے۔ تو آج کا پیغام میرے لیے، آپ سب کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے اور دنیا کے لیے ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، کیونکہ اس نے دنیا سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو دے دیا۔ دنیا کے نجات دہندے نے خدا اور انسان کے ساتھ صلح کروا دی۔ خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کن کے ساتھ راضی ہے؟ خدا کن کے ساتھ صلح کر کے خوش ہے؟ اور کون لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ وابستہ ہیں؟ جو لوگ خدا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ آپس میں بھی صلح رکھتے ہیں، اور ہم ہر روز کوئی نہ کوئی اپنے اندر لڑائی یا جھگڑا پیدا کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا پورا گاؤں، اور اس صلح کا ثبوت یہ ہے کہ ہم وہاں مل کر بیٹھے ہیں۔ یہ چھت خدا نے ہمیں مہیا کر کے دی ہے۔ ہم اس چھت کے نیچے انسان کے ساتھ صلح کر کے خدا کے نزدیک آ چکے ہیں۔ اور یہاں پر میں اس تنظیم کے حوالے سے خدا کا شکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جن کی کاوشوں سے اس گاؤں کے حوالے سے ہمارے وہ عزیز جو مختلف شہروں میں آباد ہیں تنظیمی طور پر ایک ہو کر اس گاؤں کو ایک کرنے کا سبب ٹھہرے۔ ویلفیئر کا کام، ساری باتیں ہمارے پڑھنے میں آ چکی ہیں جن کو ہم نے عملی طور پر دیکھا ہے، اور یہ انسان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یسوع بے شک انسانوں کو پھاڑنے میں لگا ہوا ہے۔ دہشت گردی یہ ابلیسی قوتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لڑائیاں یہ خدا کے ارادوں اور اس کے بیٹے کے خون کے منافی ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے لڑائی کریں۔ یسوع نے تو ہماری خاطر جان دی، خدا نے تو اپنے بیٹے کو ہماری خاطر دے دیا۔ خدا کی محبت اس دنیا پر ظاہر ہوئی۔ خدا کا بہت کہ وہ ایماندار آپس میں ایک ہونے کا عہد کیا، ان کے بارے میں ہماری رہنمائی کلام مقدس کرتا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے وہ آپس کے اندر لڑائیاں رکھتے تھے،
آپس کے اندر جھگڑے کرتے تھے، شاید چوریاں کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو انسان کے ساتھ ملا اور مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان سب کی چیزیں مشترک تھیں، مگر انسان کمزور ہے۔ روح جسم کے خلاف، ہمارے اندر ایک جبلت ہے، وراثت میں ایک چیز ہمیں ملی ہے جو ہمارے اندر لڑائی کرتی ہے۔ ہماری روح اور وہ جبلت آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ہم اس جبلت کو اپنے اندر سے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ایک دل اور ایک جان ہو کر خدا کی خدمت کرنے میں بڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ اور آج کا دن مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ روح تو کمزوری کا سبب بنتی ہے، لیکن جہاں کمزوری ہے ہم اپنے یسوع المسیح کو جو دنیا کا نجات دہندہ اور قوت دینے والا ہے پکاریں، ہماری مستعدی میں اضافہ ہوگا، ہماری روح مستعد ہو جائے گی اور ہم متحد ہو کر انسان کے ساتھ مل جائیں گے۔ انسان کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و ثنا کرے گا، اور اس کے بیٹے کے آنے کے حوالے سے ہم دلیر ہو کر گواہی کا سبب بنیں گے۔ شاید اتنا خرچہ کوئی اپنی بیٹی کے بیاہ پر نہیں کرتا، اپنے بیٹے کے کسی فنکشن پر نہیں کرتا۔ لوگ دھڑا دھڑ انجانی خوشی اپنے اندر رکھتے ہوئے اخراجات اس قدر آگے بڑھا چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کا نجات دہندہ خدا کا بیٹا خدا کے ساتھ ملانے کے لیے انسان کو اس دنیا میں آیا، اور انسان کو انسان کے ساتھ ملانے کے لیے آیا، اس لیے دنیا بڑی خوشی کے ساتھ اس خوشی کے موقع پر جب دنیا جنم دن منائے گی مل کر اس کی حمد و ثنا میں لگی۔ یسوع نے کہا کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، کہ کمزور ہے، گناہ کرتے رہیں، دلیری دیتا ہے تو ہم ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر کے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنتے ہیں اور آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یسوع نبی کے حوالے سے یہ رہنمائی حاصل کی کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، اور آواز میں کیا رہنمائی ملی کہ صحرا میں اس کے لیے کیا کیا جائے، راستہ سیدھا بنایا، اس کی راہ تیار کی جائے، ہر ایک ٹیلا اور پہاڑ پست کیا جائے، اور ہر ایک پست جگہ جو ہے اس کو برابر کیا جائے، ہر ایک ٹیڑھی چیز جو ہے اسے سیدھا بنایا جائے۔ اور اس کا تعلق انسانی دل کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر ایسی جبلت، ایسی حرکات و سکنات جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہیں، تو یسایہ خدا سے پیغام حاصل کر کے انسانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اپنا دل درست کر لو، اپنے دل کے اندر جو کچھ